ہمارا قبرستان. ٹھیک ہے, اب دروازے پہ آپ کھڑے ہو کر جب سلام کریں گے اور اگر میں وضو خانے پہ رہوں گا, آپ کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور, تو مجھے سنائی نہیں دے گا. سنائی دے گا؟ حافظ رحمت صاحب کو سنائی, حافظ عبد الرحمن صاحب کو سنائی, حافظ مقصود صاحب کو سنائی, یہ سب بڑے بڑے ترم لوگ ہیں نا, ان کو سنائی دے گا کیونکہ آپ نے دل میں پڑھا. لیکن بولو وہ قبر تمام قبر والوں کو سنائی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ بولو بھائی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ اگر سنائی نہیں دے رہے تو آپ کے سلام کا مطلب ہی نہیں. سب کو سنائی دے. اب اس میں بے نمازی بھی ہے, اس میں چور بھی ہے, اس میں ڈاکو بھی ہے, اس میں زانی بھی ہے, اس میں شرابی بھی ہے, اس میں بڑے بڑے دادا گنڈے بھی سب ہے. لیکن آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور, بولو سب نے سنا کہ نہیں سنا؟ اور اللہ کے رسول ہمارے صرف سنا نہیں بلکہ جواب بھی دیا. اب آپ مجھے بتائیے, جب گنڈے شرابی کبابی بے نمازی کی روحیں اتنا سنتی ہے کہ حافظ جی نہیں سن پایا لیکن گنڈے کی روح نے سن لیا, تو حافظ جی کے جسم کے کان سے زیادہ گنڈے کی روح سنتی ہے. تو جب گنڈے کی روح کی طاقت حافظ جی اور شرابی کے جسم کی طاقت سے زیادہ ہے, جب پاپیوں کی روح کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ولیوں کی روح کی طاقت کا عالم کیا بھائی؟ ورنہ سلام کرنا بے مقصد ہو جائے گا. ورنہ ہر آدمی اپنے رشتہ داری قبر ڈھونڈے گا, کدھر ہے ابائی قبر, وہاں جا کے سر نہ, لیکن دروازے سے سر. بلکہ بہت سارے تو ایسے ہیں گزرتے ہوئے سلام کرتے ہیں, اور عقیدہ آقا فرماتے ہیں وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں. تو ہم اگر پکارتے ہیں مخدوم صاحب مدد کیجئے, غوث پاک مدد کی, یہ اللہ کے اذن سے ہماری مدد کرتے, اللہ کی عطا سے مدد کرتے. اور کیسے کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ بلقیس کا تخت بلاؤ اور منگانا ہوگا, تو جنات میں سے ایک جنات جس کو عفریت کہتے ہیں, اس نے کہا میں لاؤں گا. تو کہا تو کب لائے گا؟ تو کہا کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے. سلیمان علیہ السلام کی محفل صبح شروع ہوتی تھی سورج طلوع ہوتے وقت, اور ظہر کے وقت ختم ہوتی تھی, یعنی آدھا دن. اس نے کہا میں آدھے دن میں لاؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں, اتنی دیر نہیں چاہیے, اس سے اور پہلے. تو انسانوں میں حضرت آصف بن برخیہ, کون؟ آصف بن برخیہ, انہوں نے کہا سرکار میں لاؤں گا. آپ کتنے ٹائم میں لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا. قرآن ہے, آپ کی پلک جھپکنے سے, اور انہوں نے لا دیا, یعنی اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں اور لا دیا. انہوں نے یہ پوچھا کہ کس محلے میں تخت ہے, کس گاؤں میں تخت ہے, کس گلی میں تخت ہے, اور بند بھی تھا نا, وہ سب تالے ڈال کے نکلی تھی بلقیس, لیکن پلک کے جھپکنے سے پہلے لا دیا. اور پلک کے جھپکنے سے پہلے لا دیا, قرآن اس کی وجہ بتاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا. کون سی کتاب کا علم دیا تھا؟ ارے جس کو زبور کا علم ہو, جب وہ پلک کے جھپکتے, جب وہ یمن سے تخت ملک شام میں پلک کے جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہے. زبور کا جس کے پاس علم ہو اس کی طاقت کا یہ عالم ہے, تو جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اس کی طاقت کا عالم ہے. نمبر 2, وہ اولاد سلیمان نہیں تھا, وہ غلام سلیمان تھا جسے دنیا آصف کہتی ہے. جسے دنیا آصف کہتی ہے وہ اولاد سلیمان نہیں بلکہ غلام سلیمان. اب بتائیں, علم و زبور کا ہو اور صرف غلام ہو تو طاقت کا یہ عالم ہے. تو جس کے پاس علم قرآن ہو اور آل رسول بھی ہو, اس اشرف سمنا کی طاقت کا عالم کیا ہو, اس اشرف سمنا کی قوت کا عالم کیا ہوگا. کیا لوگ ہیں یہ, بچپنے میں پیدا ہوئے تو کرامت کا ظہور. جس دن مخدوم اشرف پیدا ہوئے اس دن ایک مجذوب سمنان شہر کے فصیلوں کے باہر, چونکہ دروازہ رات کے وقت بند ہو جاتا, میں ابھی تک یہی سمجھتا تھا, مئی کی پچھلی تاریخوں تک, مئی کے مہینے تک میں یہی سمجھتا تھا کہ سمنان ایک شہر ہے. لیکن جب میں سمنان خود گیا ابھی مئی میں, تو مجھے پتا چلا سمنان شہر میں جو مخدوم صاحب کا جو محل ہے, ابھی بھی محل موجود ہے, اس محل میں ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور کھانا کھایا, اور اس محل سے سفر شروع کیا مغرب تک. 140-150 کی سپیڈ میں گاڑی, راستے اچھے ہیں تو گاڑی دوڑ رہی تھی. ہم لوگ
ظہر سے لے کے مغرب تک سفر کرتے رہے تو احاطہ سمنان ختم نہیں ہوا. یعنی وہ کوئی چھوٹا موٹا گاؤں نہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ کوئی شہر ہے سمنان، کیونکہ ہم نے بچپنے سے شہر سمنان ہی سن رکھا تھا. تو جب میں ڈرائیور سے پوچھوں کہ کہاں پہنچے تو بولتا سمنان میں، وہ جو کہاں پہنچے تو بولتا سمنان میں. اثر کے لیے اترے تو کہاں پہنچے گا؟ تو پھر میں نے اس سے پوچھا تو کہا سمنان شہر ایک الگ ہے، سمنان ایک پوری ریاست بھی ہے، یعنی پوری ریاست. اور پھر تیسری صدی سے مخدوم صاحب کا خاندان تیسری صدی ہجری سے، یعنی ہجرت کو جب 300 سال پورے ہوئے، تیسری صدی ہجری سے ہجرت کے 300 سال جب مکمل ہوئے، تب سے مخدوم صاحب کا خاندان جو ہے سمنان کا تاجدار تھا، تب سے. اور وہ سلسلہ مخدوم صاحب کے چھوٹے بھائی تک جاری رہا. پھر بعد میں آگے کی تاریخ ہے، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں صدیوں انہوں نے حکومت کی، صدیوں. اور مخدوم صاحب کی جب ولادت ہوئی تو ایک مجذوب تھا جو مبارکباد کے لیے گشت کرتا تھا اور کہتا تھا مبارک ہو مبارک ہو. وہ مولود مسعود ظاہر ہوا ہے جس کی ولایت سے کائنات منور ہوگی. فصیل کے دروازے بند تھے، وہ باہر باہر اعلان کرتا پھر رہا تھا، باہر باہر اعلان کرتا پھر رہا تھا. اور وہ اپنے وقت کا غوث العالم، اپنے وقت کا قطبۃ الکبریٰ، جو القابات ہم لیتے ہیں وہ اپنے حساب سے القابات لیے جا رہا تھا، اعلان کیے جا رہا تھا. ایسے میں اس کو فصیل کے اندر آنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. صبح کا وقت تھا، دروازے کھلنے میں ٹائم تھا، صبح صادق کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا. اور ولادت باسعادت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ہو چکی تھی. اعلان وہ کرتا پھر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کو دروازہ کھلا ملے، لیکن نہ ملا، اس لیے کہ فصیل کے دروازے بند تھے. اور نور بخشی سلطنت کے فوجی تعینات تھے. ایسے میں پلک جھپکی کسی کی تو وہ آواز اندر سنائی دینے لگی، بغیر دروازے بند تھے، اور خدا جانے کس طرح سے وہ مجذوب اندر آ گیا. اس مجذوب کو دنیا حضرت سیدی ابراہیم کہتی ہے. وہ مجذوب تھے، ان کا نام بھی ابراہیم تھا. اور پھر اس کے بعد وہ بادشاہ وقت کو کہتا تھا مخدوم صاحب کے والد کو، اس نو مولود کی ایک جھلک دکھا دو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ مخدوم صاحب کی کرامتوں میں سے کرامت ہے کہ وہ ابراہیم مجذوب جس وقت مخدوم صاحب کو دیکھنے کے لیے آیا، آپ ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور مجذوب زیارت اور لقاء کے لیے شوق ظاہر کرتا ہے. ذرا غور کریں کہ پہلے دن کا اشرف ایسا ہے، مہد کا اشرف ایسا ہے، تو لحد کا اشرف کیسا ہو. وہاں زیارت کے لیے مجذوب آیا ہے، عام عوام نہیں، مجذوب. اور اس کے بعد دیکھنے والے کہتے ہیں، دیکھنے والوں نے کہا کہ جیسے اس مجذوب نے مخدوم صاحب کے چہرے پہ نظر ڈالی، مخدوم صاحب نے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا. ننھے بچوں کو شعور کتنا ہوتا ہے پہلے دن کے. یہ مخدوم صاحب کی کرامت ہے. میں نے جو قرآن سے ثبوت پیش کیا نا کہ ایسی چیزیں جو عقل میں نہیں آتی اللہ والوں سے اللہ کرواتا ہے، تاکہ تم اللہ کو دیکھا تو نہیں نا تم نے، تو اس کے بندوں کے پاور کو دیکھ کر کے سمجھو کہ جب عبداللہ کا یہ عالم ہے تو اللہ کا عالم کیا ہوگا. اللہ اپنے بندوں سے اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے. اسی لیے جن جماعتوں کے اندر اولیاء اللہ پر عقیدہ نہیں ہے، ان جماعتوں کو اللہ کے بھی ماننے کا شعور نہیں ہے. وہ اللہ کو ویسا نہیں مان پا رہے ہیں جیسا اللہ کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسا عبداللہ نہیں ہے نا جس سے اللہ کو پہچان سکے. عارف رومی کہتے ہیں گفتہ اللہ بود، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. ولی کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے.
تو دیکھنے والوں کو حیرانی تھی کہ مخدوم صاحب کی آنکھوں میں جب اس نے آنکھیں ڈالی ابراہیم مجذوب نے تو انہوں نے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا اور اس کے بعد وہ مجذوب پھر کبھی نظر نہیں آیا. بس سیرت نگاروں نے اتنا لکھا کہ شاید آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کہہ کے کہہ دیا اب میں آ گیا ہوں اور آپ کا کام ختم ہو گیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے سمنان چھوڑ دیا. مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی جس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, ابھی وہ نہیں کہتا. 14 سال کی عمر میں تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ حاصل کر لی. 14 سال کی عمر کیا ہوتی؟ 14 سال کی عمر میں سارے علوم جو اس وقت کے تھے حاصل کر لی. اور 14 سال کی عمر میں جب آپ کی 14 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بن گئے. جس عمر میں لوگ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں اس عمر میں مخدوم صاحب بادشاہ بن چکے. سمنان کے بادشاہ. 15 سال کی عمر کیا ہوتی؟ داڑھی بھی نہیں نکلتی چہرے پر. مخدوم صاحب پورا نظام حکومت سنبھالتے تھے. اور نظام یعنی یہ اللہ والوں کی صلاحیت ہے. ہمارے دلوں میں عقیدتوں کا سمندر جب وہ ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے جب ہم سنتے کہ 15 سال کی عمر میں کوئی اس طرح کا نظام سنبھالتا ہے, شان سے حکومت کا نظام. لوگ بڈھے ہو جاتے ہیں, حکومت سنبھال نہیں پاتے, پورے ملک کو بیچ دیتے, درہم برہم کر دیتے ہیں, خود کا بھی ستیاناش, پوری قوم کا ستیاناش. اور 15 سال کی عمر میں مخدوم صاحب نے ملک سنبھالا اور اسے کتنی ترقی پر اور عروج پر پہنچایا. یہ مخدوم صاحب ہیں. اور حکومت سنبھالتے ہوئے مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے استاد شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر الگ سے بیٹھتے بھی تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے. شیخ علاء الدولہ سمنانی کا مزار مخدوم صاحب کے محل کے اندر ہے ابھی بھی. وہ جو محل ہے سمنان میں مخدوم صاحب کے والد کا اور ان کا, وہ محل کے اندر آپ کا مزار موجود ہے. بہت سادہ سا مزار ہے, اس کے اوپر کانچ چڑھا ہوا ہے, لیکن جاؤ تو لگتا ہے کہ مخدوم کا استاد آرام کر رہا ہے. ہاں, بڑی اللہ آپ کو حاضر نصیب کرے, مزہ آئے گا, آپ جائیے آپ کو لطف آئے گا. تو بہرحال تو اسی درمیان میں جب آپ آتے جاتے تھے تو بچپن ہی میں آپ کو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی بچپن میں مخدوم صاحب. اور مخدوم صاحب کو جب بچپن میں خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو فرمایا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ظاہر ہوں, اس لیے ابھی چند سالوں آپ کو حکومت سنبھالنی ہے. مخدوم صاحب نے 10 سال حکومت سنبھالنی تھی. تو سرکار حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو ایک وظیفہ تعلیم کیا اس میں ذات اللہ کا, اور کہا اس کا ذکر ایسے کیجئے کہ زبان کو خبر نہ ہو, زبان چپ رہے, اور اللہ اس میں ذات اللہ کا, جس کو آپ جو وہ ذکر خفی بھی کہہ سکتے ہیں, تو آپ لفظ اس میں ذات اللہ کا ذکر کیجئے. یہ بہت بڑا ذکر ہے. لوگ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ اسم اعظم ڈھونڈیں, اسم اعظم ڈھونڈیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نام سے بڑا کوئی نام ہے ہی نہیں, یہی اسم اعظم ہے. پیٹ کو حلال حرام سے پاک کر لو, اور زبان کو غیبت سے پاک کر لو, چگلی سے پاک کر لو, اور دماغ کو وسوسات سے پاک کر لو. پھر ایک مرتبہ اللہ کہہ کے دیکھو اور پھر اس کا کرم دیکھو. دراصل ہم اللہ اللہ تو بہت کہتے ہیں, لیکن پیٹ میں حرام ہے, زبان پہ حرام ہے, آنکھوں میں حرام ہے, کانوں پہ حرام ہے, حرام ہی حرام میں ڈوبے ہوئے ہیں, اس لیے اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہوتی. ورنہ اللہ کے نام سے, اس کی ذات سے بڑی کسی کی ذات نہیں, اس کے نام سے بڑا کسی کا نام نہیں. مخدوم صاحب 10 سال تک ذکر کرتے رہے اللہ اللہ, اور وہ بھی دل میں ذکر کرتے رہے. اس سے پتہ چلا کہ زبان سے جو ذکر ہوتا ہے, جس کو جو لوگوں کو نظر آتا ہے, اس سے بہت اعلیٰ درجہ اس ذکر کا ہے جس میں انسان کا دل جاری رہے, مصروف رہے, کیونکہ یار کو خبر ہے, تجھے خبر ہے, تیسرا کوئی اس سے واقف نہیں ہے کہ اس ذکر کی صوفیہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے. اور انہی ایام میں سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خواب میں آ کر کے آپ کو کچھ اذکار جو وہ تعلیم فرماتے ہیں. اور آپ کی عمر مبارک جب ٹھیک 25 سال کی ہوتی ہے تو اس وقت حضرت سیدنا اویس قرنی پھر آتے ہیں اور آ کر کے فرماتے ہیں کہ اگر آپ خواب میں فرماتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت سنبھالتے ہوئے اللہ آپ کو مل جائے گا تو ای خیال است تو محال است تو جنو است. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ حکومت اور تخت پر بیٹھے آپ کو اللہ مل جائے گا، اللہ آپ کو ملے گا، یہ خیال است و محال است و جنو است، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ایک جنونی کیفیت ہے۔ اگر اللہ چاہتے ہو پھر چھوڑو، حکومت چھوڑو۔ ایک جملہ کہا سیدنا اویس قرنی نے، اور حضرت خضر پھر تشریف لائے، فرمایا کہ چھوڑ دیجئے۔ ایک جملہ کا رات کو یہ بات کہی گئی، حکومت چھوڑ دیجئے۔ صبح کے وقت مخدوم صاحب اپنی امی کے پاس آئے، امی جان میں حکومت چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے اللہ چاہیے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے، کہنے لگی بیٹا ہمیں تو یہ پہلے ہی پتا تھا، کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا، تمہارے نانا احمد یسوی نے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا بہت دن تک حکومت نہیں سنبھالے، تمہاری پیدائش سے پہلے بتایا تھا، اور کہا تھا اس کی ولایت سے کائنات منور ہوگی۔ اور تمہارے نانا مجھے ایک امامہ دے گئے تھے، کہا کہ جب تمہارا بیٹا اشرف حکومت چھوڑ کر کے جائے اللہ کو پانے کے لیے تو میری یہ امانت اس تک پہنچا دینا، بیٹا یہ امانت لے لو۔ لیکن ماں ہونا تو میں سوچتی ہوں کہ بادشاہ ہو، ایسے اکیلے اکیلے جاؤ گے تو اچھا نہیں لگے گا، ایک کام کرو آپ فوج کے ساتھ جاؤ تو میں اپنے دل کو تسلی دے لوں گی کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں فوج لے کر کے گیا ہے۔ کہا ماں اگر آپ کی یہ بات ہے تو بہت اچھی بات، اور پھر ماں سے کہا انشاءاللہ ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی۔ مخدوم صاحب اپنے بھائی کو سلطنت اور حکومت سونپ کر پورے فوج کے ساتھ اور بہت لاؤ لشکر کے ساتھ اور کر و فر کے ساتھ نکلے۔ اللہ کی شان، جب لشکر سو گیا، لشکر کو سوتا چھوڑ کر چپکے سے اٹھے اور نکل کر چلے گئے۔ وہ اشرف جو کل تک بادشاہ تھے آج لباس فقیری میں یار کے لیے، جس کی آگے پیچھے حکومت اور سلطنتوں کی بہت تام جھام تھے، آج حال یہ ہے کہ اس پاس میں صرف ایک کٹورا ہے اور ایک کالا کمبل ہے۔ اس شان سے اشرف سمنا اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ دیکھیے بہت آسان ہوتا ہے کہنا تارک السلطنت، تارک السلطنت، اللہ کی راہ میں جیب سے 5000 روپے نکل جائیں تو بڑی بات ہے۔ اللہ والے سب بننا چاہتے ہیں، یہ بات میں 2 جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ اللہ والے سب بننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ والا آدمی کب بنتا ہے؟ جب تک سب کو چھوڑو گے نہیں تب تک اللہ والے بنو گے نہیں، اور ہم سے کچھ چھوٹتا ہی نہیں۔ یہ تسبیح، مصلی، وظیفے، روزے، نماز، اس سے کوئی اللہ والا نہیں بنتا۔ یہ سارے ذریعے ہیں اللہ والے بننے کی، کہ روزہ رکھو گے، نمازیں پڑھو گے، ذکر اذکار کرو گے تو تمہارا دل سب سے ہٹ کر رب کی طرف آئے گا، رب کی طرف آؤ گے تو اللہ والے بن جاؤ گے۔ تو ہم سے کچھ چھوٹ نہیں رہا ہے۔ حکومت چھوڑی، ایک دن میں حکومت چھوڑی، ایسی تھوڑی یہ مرتبے ملتے ہیں، یہ مقام یوں ہی نہیں ملتے ہیں۔ مخدوم صاحب اب ایک کٹورا ہے، ایک کمبل ہے اور چلے ہیں۔ ادھر مخدوم صاحب نکلے، ادھر خضر علیہ السلام حضرت علاؤلق پنڈوی کو کہتے ہیں ایک ایسا شہباز میں نے شکار کیا ہے تیرے لیے، ایک ایسا شہباز شکار کیا ہے تیرے لیے، اور اس کے لیے جال بچھا کر کے بہت سارے بڑے بڑے پیر اور مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں کسی کے پاس اس کو اترنے نہیں دوں گا، سیدھا تیرے پاس لاؤں گا، اس کی تربیت میں کوئی کمی مت کیجیے گا۔ سرکار علاؤلق پنڈوی فرماتے ہیں سمنان سے نکلنے سے لے کر پنڈوا آنے تک 70 مرتبہ خضر علیہ السلام مجھے آ کر یہ بات کہہ گئے کہ میں ایک باز شکار کر کے لا رہا ہوں، اس کو کہیں اترنے نہیں دوں گا، بہت جال بچھے ہوئے ہیں، کہیں اترنے نہیں دوں گا، وہ سیدھا تمہارے پاس آئے گا اور اس کی ولایت سے عالم منور ہوگا، وہ بہت بڑا اللہ والا ہے، اس لیے جو ہے تم اس کی تربیت میں ذرا بھی کمی مت کیجیے۔ یہاں پہنچ کر میں حیران ہوں، رستے بھر جس کی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہو اس کو بھی کسی علاؤلق کی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ خاص پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہاں تو بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، عالم کورس کر لیا، مفتی کورس کر لیا، حافظ جی بن گئے، امام بن گئے، اب انہیں تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے بچوں کی بھی تربیت نہیں ہو رہی ہے ابھی تو، جو بچے کچھ نہیں جانتے ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ وہاں اپنے وقت کا 7 قرأتوں کا حافظ، اپنے وقت کا بڑا علامہ، مفسر، محدث، 10 سال حکومت کا تجربہ کر چکا،
رستے میں کرامتوں کا ظہور کر رہا ہے، مناظرے کرتے آ رہا ہے، پھر کس تربیت کی ضرورت ہے بھائی؟ تربیت کس کو کہتے ہیں اور تربیت کی اہمیت کیا ہے؟ جب مخدوم اشرف جیسے ولی کامل کو جو پیدائشی ولی ہے ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، تو جنہیں کلمہ نہیں آتا ان کو تربیت کی ضرورت نہیں؟ کہاں ہے نظام تربیت؟ نظام تربیت کہاں ہے؟ جو پیدا ہو کر مجذوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے کہ تمہارا کام ختم ہو گیا، اب ہمارا کام ہے۔ بچپنے میں جس سے خضر علیہ السلام آ کر ملاقاتیں کر رہے ہیں، ویسے کرنی جس کو اوراد و وظائف دے رہے ہیں، اس کو بھی کسی علاء الحق کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم نے کوئی مربی ڈھونڈا؟ ہم بیٹھتے کسی مربی کے پاس تربیت کے لیے؟ ہم ہی تو سب سے بڑے ابا بن کے بیٹھے ہیں، ہمیں کس کی تربیت کی ضرورت؟ پھر خود گمراہ ہو رہے ہیں اور جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ یہاں پہنچ کر میرا دماغ جب وہ گھوم گیا کہ آخر کس تربیت اور کتنے سال؟ ایک روایت کے مطابق 12 سال، ایک روایت کے مطابق 20 سال حضرت علاء الحق پنڈوی ان کی تربیت کرتے ہیں۔ علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے مخدوم صاحب کا علمی مقام اور روحانی مقام کیا تھا وہ بھی سن لیں۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ کوڑا جا رہا تھا، یہ بھرا ہوا جا رہا تھا، اور ایسا بھرا ہوا جس کو جلسے کے ناظم نے ولی نہیں بنایا تھا، جس کو جلسے کے ناظم نے کتب ابدال نہیں بنا، آج تو جلسے کے ناظم بنا رہے ہیں، کیا کیا القابات دے رہے ہیں خدا جانے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک لقب رہ گیا، وہ بھی پتہ نہیں کسی خوف سے نہیں بولتے، باقی سب ہو گئے۔ شمس العارفین بھی لوگ بن گئے، مصباح المقربین بھی بن گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا قطب الاقطاب بھی بن گئے، سب بن گئے، اور سب یہ سب ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ کتنا بھرا ہوا ہے جسے مخدوم اشرف کہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام جس سے ملاقات کرتے ہوں، آتے جاتے ہوں، ذرا غور کریں، بالغ ہونے سے پہلے جس کی تہجد کبھی فوت نہ ہوئی ہو، 7 قراتوں کا حافظ جو صرف 7 سال کی عمر میں بن گیا ہو، یہ مرشد سے ملنے سے پہلے کا ایک واقعہ سنیں۔ علم کا عالم کیا تھا، کرامتوں کا عالم کیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر کرتے کرتے پہنچے ایک شہر میں، اور وہاں کا قاضی شہر بڑا مغرور تھا۔ تو جب مخدوم صاحب خوبصورت بھی تھے، حسین بھی تھے، علم بھی تھا، بہت صحیح سی بات ہے، علم بہت تھا، تو جب مخدوم صاحب پہنچے تو پورا شہر ان کا وارفتہ ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اچھا، مخدوم صاحب کی خاص کرامت یہ تھی کہ جس شہر میں جاتے تھے اس شہر کی زبان بولنے لگتے تھے، خاص کرامت۔ اور جہاں جاتے تھے اسی زبان میں کتاب لکھ کر لوگوں کو جو ضرورت پڑتی تھی وہ کتاب لکھ کے دے دیتے۔ مخدوم صاحب کی تصنیفات اسی لیے تو نہیں مل پاتی کہ جہاں گئے جو ضرورت تھی اسی زبان میں لکھ کے دے دیا۔ آپ کیا سمجھ رہے مخدوم صاحب کو؟ مخدوم صاحب ہے۔ یہی تو پرابلم ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو محدود کیا ہے۔ ہمارے مخدوم صاحب کو ہم نے نیر تک محدود کیا، جنات اور بھوت تک محدود کیا۔ لیکن جس کو اشرف سمنا کہتے ہو، اردو زبان کا موجد جس نے اردو زبان کی بنیاد رکھی، اسے اشرف سمنا کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اشرف سمنا اردو زبان کے موجدین کے اندر 3 ہستیاں ہیں، ایک حضرت امیر خسرو، ایک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اور ایک خواجہ بندہ نواز گیسودرا۔ یہ 3 ہستیاں ہیں جس نے قرآن مقدس کا ترجمہ کیا فارسی زبان میں۔ اس مفسر قرآن کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں، اپنے زمانے کا مصنف، بڑا مصنف۔ وہ بہرحال خوبصورتی بھی تھی، حسینی سید تھے، امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت اسماعیل آرج کی اولاد میں سے تھے، صحیح النسب سید۔ اور خوبصورتی اتنی تھی کہ مورخین نے لکھا ہے، مورخین کی بات کر رہا ہوں، ابھی سیرت نگاروں کی نہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ خوبصورتی کی وجہ سے داڑھی کے بال بھی کالے نہ تھے، بلکہ داڑھی کے بال حسن کی وجہ سے جو ہے وہ سرخی مائل تھے۔ یعنی جب انسان بہت خوبصورت اور بہت گورے رنگ کا ہوتا ہے نا، تو اس کے بال کالے نہیں بلکہ سرخی مائل ہوتے ہیں۔